ابو یوسف کی جانب سے اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم نا 3 بظاہر بالکل الگ الگ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو 1568 میں جرمنی میں نورمبرگ شہر ہے نا، وہاں آسمان پر کچھ بہت عجیب ہوا تھا۔ جی دوسرا آج کل کی جو فزکس ہے اس کا ایک بڑا دلچسپ تصور، اور تیسرا قرآن پاک کی ایک آیت۔ صحیح۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ سمجھے کہ ان میں بھئی کوئی تعلق بنتا بھی ہے یا نہیں، جو ہمیں مواد ملا ہے اس کی بنیاد پر۔ بالکل دلچسپ موضوع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں نورمبرگ سے۔ 14 اپریل 1561 صبح کا وقت۔ جی شہر کے لوگ باہر نکلے اور آسمان پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں، مطلب ناقابل یقین منظر تھا۔ بڑی بڑی کالی سلاخیں، صلیب جیسی شکلیں اور ڈھیروں گولے۔ اور وہ حرکت کر رہے تھے؟ ہاں، حرکت کر رہے تھے، آپس میں ٹکرا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے لڑائی ہو رہی ہو، اور پھر غائب ہو گئے۔ اچھا۔ اس زمانے میں تو خیر لوگوں نے اسے آپ سمجھیں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ سمجھا، یا خدا کا کوئی اشارہ، کوئی وارننگ۔ جی ہاں، اس وقت کی دستاویزات میں خاص طور پر وہ لکڑی پر کندہ تصویریں ہیں نا، ان میں یہ سب بنایا گیا ہے۔ بالکل، لیکن صدیاں گزر گئیں، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ تھا کیا، اصل میں کیا دیکھا تھا انہوں نے۔ یہ بات تو ہے، یہ ایک تاریخی معمہ ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور میں آئے نا، جی تو تھیوریٹیکل فزکس یعنی نظریاتی طبیعیات میں ایک بڑی انقلابی بات ہوئی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں لیونارڈ سسکائنڈ۔ او سسکائنڈ، ہاں سنا ہے نام۔ جی، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ایک نظریہ پیش کیا ہے، EREPR۔ EREPR یہ کیا چیز ہے، اور اس کا بھلا نیورمبرگ سے کیا تعلق؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں آسان کرنے کی۔ یہ نا 2 چیزوں کو جوڑتا ہے۔ ایک ہے کوانٹم میکینکس کی کوانٹم انٹینگلمنٹ، یعنی کوانٹم الجھاؤ۔ ہاں، وہ کہ 2 ذرات جڑے ہوتے ہیں چاہے جتنے بھی دور ہوں۔ بالکل، ایک میں تبدیلی ہو تو دوسرے میں فوراً پتہ چل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے آئنسٹائن کی تھیوری سے نکلا ہوا ورم ہول کا تصور، یعنی اسپیس ٹائم میں شارٹ کٹس۔ سرنگیں۔ صحیح، کہ یہ جو الجھے ہوئے ذرات ہیں نا، ان کے درمیان صرف کوئی پراسرار رابطہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بیچ میں اسپیس ٹائم میں ایک حقیقی پل یا سرنگ موجود ہوتی ہے، یعنی ایک ورم ہول۔ کیا مطلب؟ وہ ذرات ایک سرنگ سے جڑے ہوتے ہیں؟ جی، یوں سمجھیں کہ کوانٹم الجھاؤ اور اسپیس ٹائم کی ساخت، اس کی جیومیٹری، یہ اصل میں ایک ہی چیز کے 2 پہلو ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو سائنس فکشن جیسی لگتی ہے۔ لیکن یہ اب سنجیدہ نظریاتی فزکس کا حصہ ہے۔ مطلب اس پر کام ہو رہا ہے، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ کائنات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، تو پھر اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیس ٹائم میں راستے بن سکتے ہیں؟ تھیوری تو یہی کہتی ہے، ممکن ہے۔ تو پھر واپس نیورمبرگ چلتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے دیکھا وہ شاید کوئی آسمانی جنگ نہیں تھی؟ ایک امکان یہ پیش کیا گیا ہے ذرائع میں کہ وہ شاید اسپیس ٹائم میں ایک عارضی شگاف تھا، ایک راستہ کھل گیا ہو، ایک ورم ہول کھل گیا ہو۔ شاید کوئی چیز اوپر سے نہیں بلکہ کہیں اور سے آئی ہو، اس راستے سے جو اس وقت کے لوگوں کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ یہ واقعی ایک الگ سوچ ہے، وہ عجیب شکلیں، ان کا آنا جانا۔ جی، اب یہاں پر وہ تیسرا نقطہ آتا ہے، قرآن پاک کی سورۃ النبا آیت 19۔ کون سی آیت؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ جی، دروازے ہی دروازے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، تو جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ دروازے، کیا یہ وہی راستے، وہی ورم ہولز ہو سکتے ہیں جن کی بات آج فزکس کر رہی ہے؟ یعنی قرآن کی آیت اور EREPR، ان میں کوئی تعلق؟ ایک ممکنہ تعلق۔ کیا نیورمبرگ کا واقعہ ایسے ہی کسی دروازے کے کھلنے کا منظر تھا؟ لیکن یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، مطلب ہم ایک قدیم مذہبی متن کو لے کر جدید سائنس سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ تو تشریح کا معاملہ ہے نا؟ ہو سکتا ہے اس آیت کا مطلب کچھ اور ہو؟ بالکل درست کہا آپ نے، احتیاط بہت ضروری ہے، اور ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حتمی بات نہیں، صرف ایک امکان ہے، ایک سوچ ہے۔ صحیح۔ لیکن جو چیز اسے دلچسپ بناتی ہے نا، وہ یہ پیٹرن ہے، ایک تاریخی معاملہ جس کی وضاحت مشکل ہے، ایک جدید تھیوری جو کہتی ہے کہ اسپیس ٹائم میں ایسے راستے ممکن ہیں، اور ایک قدیم متن جو آسمان میں دروازوں کی بات کرتا ہے۔ اور نورمبرگ کی وہ تصویریں، وہ عجیب و غریب شکلیں؟ جی، وہ شاید کسی ایسی چیز کی عکاسی ہوں جو ہماری عام سمجھ سے باہر ہوں،
EREPR इस अजीबपन को समझने का एक फ्रेमवर्क दे सकता है, शायद। तो खुलासा ये हुआ कि हमने 1561 के नूरमबर्ग से बात शुरू की, फिर क्वांटम फिजिक्स और वर्म होल्स की दुनिया में गए और फिर कुरान की एक आयत पर गौर किया। 3 बिल्कुल अलग कोने। जो शायद किसी न किसी तरह जुड़े हुए हों। सही। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या तारीख में ऐसे और भी वाकयात हैं? ऐसी चीजें जो उस वक्त समझ नहीं आईं? हाँ, ऐसे मुशाहिदात जो शायद हमारी आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की पहुंच से बाहर थे, मगर लोगों ने देखे। बिल्कुल। शायद कायनात में राब्ते के ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। तो क्या ये दरवाजे, ये राब्ते हमारी सोच से ज्यादा आम हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते? कौन जाने, शायद वक्त के साथ जैसे जैसे हमारा इल्म बढ़ेगा, तारीख के ये राज भी खुलते जाएंगे। गौर करने की बात है।